الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ روزے سے متعلق مضمون چل رہا ہے جس میں رمضان کے فضائل، روزے کے فضائل کا ذکر ہو رہا ہے۔ گزشتہ کل افطار سے متعلق ذکر کیا کہ افطار کس طرح سے ہو، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس میں تعجیل ہونی چاہیے، تعجیل کا مطلب بھی ذکر ہوا، اور افطار میں کیا چیز کھائی جائے اس کے متعلق بھی ذکر ہوا کہ کھجور کا کھانا افضل ہے، کھجور سے روزہ کھولنا افضل ہے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی سے ہی کھول لیا جائے روزہ۔ اسی افطار سے متعلق کچھ باتیں اور بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت کی ہے اور ایک اپنے رب سے ملاقات کی ہے۔ علماء نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ افطار کے وقت کی جو خوشی ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک طرح سے تو یوں کہ بندہ دن بھر اللہ کا حکم پورا کرتا ہے روزہ رکھ کر، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا۔ ایک حکم اللہ تعالیٰ کا پورا کیا روزہ رکھ کر، تو اس پر اسے خوشی ہوتی ہے کہ پورا حکم جو ہے وہ پورا ہوا، اور پھر افطار کرتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، تو اس لیے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کو میں پورا کر رہا ہوں، میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا، اس کو ماننا، اس میں خوشی کی بات ہے، دنیا میں بھی خوشی، آخرت میں بھی خوشی۔ اور دوسری خوشی اس طرح سے بھی ہے کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطار کے وقت انواع اقسام کی چیزیں اس کے سامنے رکھی ہوتی ہیں، تو اس کو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ دن بھر بھوکا رہا اور اللہ تعالیٰ نے ویسی نعمتیں عطا فرما دی ہیں، تو اس لیے اس کھاتے وقت بھی اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی کہ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جنت میں داخل ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزے کا صلہ عطا فرمائیں گے، کہ جیسا حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہی دوں گا۔ تو گویا کہ ساری نیکیوں کا اجر اللہ ہی تو دیتے ہیں، لیکن جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے، اور روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے تو بندہ اس اجر کو لیتے وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لے گا، تو ایک خوشی ہے اس کو مل جائے گی، اللہ سے ملاقات کے وقت کی خوشی ہے۔ تو افطار کے وقت یہ خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اس خوشی جو افطار کے وقت ملی، پھر آخرت میں بھی وہی خوشی ملے گی کہ اللہ کا دیدار وہاں پر ہوگا اور اجر اس کو روزے کا ملے گا۔ کیونکہ روزہ ایسی چیز ہے کہ جو روزے دار بندہ اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے اور کسی کو معلوم نہیں، اس میں کوئی ریا ہو ہی نہیں سکتی، پورے اخلاص ہی اخلاص ہے اس کے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا اجر خود دوں گا، تو وہ اجر لیتے ہوئے بندے کو خوشی ہوگی اور اللہ کا دیدار کر لے گا۔ اسی طرح سے افطار کرنا اور پھر افطار کرانا، افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ افطار کرانے سے متعلق ذکر ہوا کہ جب کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس روزہ افطار کرانے والے کی بخشش فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا، اس کو آتش دوزخ سے نجات بھی دے گا، اور جتنا اس روزے دار کا اجر ہو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اور اس روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ یعنی جو اس نے روزہ افطار کرایا ہے اس کو اس کا بھی اجر ملے گا، اس روزے دار کا بھی اجر ملے گا، اور اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ تو تین نعمتیں ملیں۔ اس پر جو ہے وہ صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی تو یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ ہر ایک کو جو ہے افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ثواب، یہ فضیلت صرف ایک گھونٹ پانی پر یا ایک جو ہے وہ گھونٹ لسی پر، اس کے اوپر ہے یہ اجر، اور جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا
تو اس کے لیے تو یہ فضیلت بیان کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا اور پھر جنت میں داخل ہوتے تک اس کو پیاس نہ لگے گی، اور جنت میں تو پیاس ہے ہی نہیں۔ تو 3 انعام ہیں روزہ افطار کرانے پر، ایک تو مغفرت، دوسرا جہنم سے نجات، اور تیسرا جو اس روزہ دار جس کو افطار کرایا ہے اس کو جو ثواب مل رہا ہے وہ ثواب اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ افطار کرانے کا ثواب ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے نیکیوں کا موقع عطا فرمایا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے، اور جب ہم آخرت کے میدان میں جمع ہوں گے تو وہاں ہر آدمی یہی چاہے گا کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، کہ میں اور نیکیاں لے کر آتا، اور نیکیاں لے کر آتا۔ وہاں پتہ چلے گا کہ کون کتنی نیکی لے کر آیا، پھر وہاں وہ کہے گا ہائے کاش میں اور نیکیاں لے آتا تو آج میرا کام بن جاتا۔ یہی نیکیاں وہاں کام آئیں گی، یہی ساری نیکیاں وہاں کام آئیں گی۔ ہم یہاں نیکیاں کرتے ہیں، یہ وہاں جمع ہو رہی ہیں جو آخرت کے میدان میں ہمارے لیے کام آئیں گی، وہاں پر یہ کام آئیں گے۔ اس لیے نیکیوں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ لوگ افطار کرانے میں سبقت بھی لیتے ہیں، آگے بھی بڑھتے ہیں، اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ لوگ افطار کراتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی لوگ ماشاءاللہ مساجدوں کے اندر لوگ افطار بھجواتے ہیں تاکہ مسافروں کے لیے بھی آسانی ہو، روزہ افطار کر لیں۔ اسی طرح اب تو ماشاءاللہ چوراہوں پر، راستوں پر بھی ایسے سٹال لگا دیے جاتے ہیں، ٹیبل لگا دی جاتی ہیں کہ راستے میں کوئی اگر جا رہا ہے، دفتر سے گھر آ رہا ہے، دیر ہو گئی اور وقت ہو گیا تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے، وہ افطار کر لے۔ اور یہ ماشاءاللہ لوگ کافی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ بھی لیتے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لینا چاہیے، افطار کرانا چاہیے۔ اس کے لیے ایک چیز اور بھی عرض کروں جو بہت ہی اچھی چیز، اور اس کا ثواب بھی کافی ہے، کہ اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ بعض ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ جو ایک محدود آمدنی والے ہوتے ہیں، جن کی آمدنی ذرا محدود ہوتی ہے، تو کوشش کر کے رمضان سے پہلے، ایک آدھ دن پہلے ان کے راشن دلوا دیں۔ اگر وہ خود بھی راشن خرید بھی لیتے ہیں، بعض اوقات آمدنی محدود ہے، کچھ راشن خرید بھی لیتے ہیں، لیکن ان سے کہتے ہیں کہ جی اس بار راشن ہماری طرف سے۔ اب وہ روزانہ وہ چیز پکائیں گے، کھائیں گے، روزانہ افطار میں استعمال ہو رہی ہے، سحری میں استعمال ہو رہی ہے، تو کتنا ثواب ہوگا۔ 30 روزے 29 روزے تک انہوں نے استعمال کیا، اس وقت تک ثواب مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں سفید پوش لوگ، کسی سے کہتے نہیں ہیں، اور محدود آمدنی ہوتی ہے، اس میں گزارا چل رہا ہوتا ہے، تو اس طرح معلوم کر کے ان کے یہاں جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ راشن پہنچا دیا جائے، تو ثواب اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ کا ثواب مل رہا ہے، روزانہ کا ثواب مل رہا ہے، تو افطار کرانے کا بڑا ثواب۔ پھر اس افطار کرانے کے اندر بعض لوگ کچھ پارٹی وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جیسے گزشتہ کل میں نے ذکر بھی کیا تھا، کچھ کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ان کا بھی ذکر انشاءاللہ کروں گا۔ تو وہ کچھ کیا کوتاہیاں ہیں؟ ایک تو ہوتا یہ ہے کہ جناب چھوٹے بچے نے جو روزہ رکھ لیا، اس کی روزہ کشائی ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو جمع کیا۔ اب جمع کیا تو ایک تو اس میں یہ مسئلہ آ گیا کہ جناب ریاکاری ہو گئی عبادت کے اندر، عبادت میں ریاکاری آ گئی۔ بچے کو روزہ رکھوائیں، لیکن اس کی عمر کو بھی پھر دیکھیں۔ بعض اوقات لوگ 5 سال کے بچے کو روزہ رکھوا لیتے ہیں، بعض اوقات 6 سال کی عمر کے بچے کو روزہ رکھواتے ہیں، اور گرمی کا بھی موسم، روزہ بھی طویل ہے، اور وہ نہیں رکھ پا رہا ہے، آدھا دن گزرا، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، اور پھر بھی اس کو رو کے رکھے ہوئے کہ نہیں ابھی صبر کرو، ابھی صبر کرو۔ اس بچے کی حالت خراب ہو رہی ہے، اس کو روک رہے ہیں صبر کرو صبر کرو۔ ابھی اللہ نے جب اس کے اوپر ایک بوجھ نہیں ڈالا، اللہ نے اس کے اوپر شریعت کا مکلف نہیں کیا، ابھی وہ اللہ نے اس کے اوپر یہ احکامات ابھی نہیں دیے ہیں، تو پھر ہم کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے اس قسم کے معاملات کو، کہتے کہ دین کا ہیضہ ہو جاتا ہے، تو یہ چیز اچھی نہیں۔ سکھائیں بچے کو، اور روزہ سکھائیں کس طرح سے؟ بچے کو یہ سکھائیں کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، اس کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، اللہ کس طرح راضی ہوتے ہیں، اس روزے کے فضائل کیا ہیں۔ پھر اس کی ایک عمر ہوتی ہے، ایسا 7 سال کی عمر سے اس کو سکھائیں، سمجھائیں، شروع کرائیں، 1 روزہ 2 روزہ، پھر اگلے سال پھر کچھ بڑھا دیں، اس طرح سے اس کو سکھاتے چلے جائیں۔ لیکن بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس کو اس طرح سے نہ کیا جائے۔ تو اس طرح روزہ کشائی وغیرہ ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو جمع کر لیا جاتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد پھر ایک تو ریاکاری ہو جاتی ہے، اس میں دکھاوا ہوتا ہے عبادت کا۔ دوسرا یہ ہمارے ایک دوست ہیں، قاری صاحب بھی ہیں وہ ماشاءاللہ،
انہوں نے ایک بچے کو قرآن ختم کرایا. قرآن مجید ختم ہو گیا، رمضان سے پہلے شعبان میں قرآن مجید ختم ہو گیا. اب گھر والوں نے کہا کہ جی ہم رمضان میں انشاءاللہ ایک دعوت کریں گے. رمضان میں دعوت ہوئی تو قاری صاحب بتا رہے تھے کہ ہم وہاں ہال میں دعوت تھی، ہال میں دعوت میں وہاں پہنچے تو ان کا کہ آمین بھی کرائیں گے بچے کی، اور روزہ بھی ساتھ رکھ لے گا تو روزہ بھی شروع ہو جائے گا اس کا. جب وہاں پہنچے تو افطار پارٹی ہے، ایک عبادت کا معاملہ ہے کہ روزہ افطار کیا جا رہا ہے وہاں پر، اس میں جناب مکس گیدرنگ، مرد اور سارے کے سارے ساتھ بیٹھے ہیں. اس میں گناہ شامل کر لیا، مرد عورتوں کا اختلاط، گناہ شامل کر لیا. تو کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے پارٹی کریں لیکن مرد اور عورتیں اختلاط نہ ہو، گناہ کا کام اس میں نہ ہو. گناہ بھی اس کو شامل کر لیا تو ثواب سارا ضائع ہو جائے گا، گناہ اس میں شامل نہ ہو. اسی طرح بعض جگہ پارٹیاں ہوتی ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اور افطار کرتے کرتے مغرب کی جماعت نکل جاتی ہے، جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں. کہیں کہتے ہیں کہ بھئی گھر اسی پارٹی میں کوئی ایسا مل جاتا ہے، کوئی مولوی ہوتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے، اس کو کھڑا کر دے بھئی آپ گھر کے اندر ہی جو ہے وہ جماعت کرا دیں. تو مسجد کی جماعت سے محروم ہو گئے، اور قدم قدم پہ جو نیکیاں مل رہی ہیں مسجد جانے میں اس سے محروم ہو گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کوتاہیاں ہیں، یہ غفلتیں ہیں کہ مسجد کی جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے، رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے، پہلی صف میں ہی نماز ہونی چاہیے. ہمارے بزرگ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی افطار کرو جا کے لوگوں کیا، جب بلاتے ہیں دعوت ہوتی ہے تو اس میں افطار کرو، لیکن جماعت مت چھوڑو. ان سے کھجور لے لو اور کہو کہ جی ہم جماعت کے لیے مسجد جا رہے ہیں، اور مسجد میں جماعت پڑھ کے نماز پڑھ کے جماعت سے، اور پھر آ کر انشاءاللہ آپ کی جو افطاری ہے اس کو خوب اچھی طرح سے کھائیں گے، خوب اچھی طرح سے کھائیں گے اور پورا انصاف کریں گے اس چیز کے ساتھ. تو وہ بھی خوش ہوگا کہ چلو میں نے جو محنت کی ہے، تیاری کی ہے، تو ضائع نہ ہوگا، واپس آئیں گے اور کھائیں گے، اور پھر آؤ، پھر کھاؤ، شوق سے کھاؤ، لیکن جماعت مت چھوڑو. رکعتیں نہ نکلنی چاہیے، کھجور لے لو وہیں جا کر افطار کر لو، یا تھوڑا سا افطار روزہ کھول کر پھر فوراً جو ہے مسجد کے لیے چلے جاؤ. اور اسی طرح سے جو جمع ہو کر پھر وہیں اسی جگہ پہ جماعت کرا لی جاتی ہے، تو یہ بھی ہے کہ وہ مسجد کی جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے. اس لیے جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے ان تمام دعوتوں کے اندر، اور اہتمام مسجد کی جماعت کا ہونا چاہیے، مسجد کی جماعت کا جو ہے وہ اہتمام ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جو ہے کوئی ریاکاری والا عنصر شامل نہ ہو، کوئی گناہ والی بات اس میں جو ہے وہ شامل نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. تو افطار کرانا کہ جو ثواب ذکر کیا گیا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے جو افطار کرایا جاتا ہے اس میں ثواب ہے. دکھاوے کے لیے ہو اور نام و نمود کے لیے ہو تو وہ تو سب بیکار ہے، کچھ حاصل نہ ہوگا اس میں، کہ پیسہ بھی خرچ کیا، سب کچھ ہوا اور ثواب بھی حاصل ہوا. کیونکہ یہ سارے کام ہم جو کر رہے ہیں دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کر رہے ہیں کہ وہاں نیکیاں جمع ہو جائیں. کل کو وہاں پہنچیں آخرت میں اور معلوم ہو کہ نیکیاں ہی نہیں ہیں تو پھر کیا فائدہ ہو. ہم تو وہاں کے لیے کر رہے ہیں کہ وہاں نیکیاں ہماری جمع ہو جائیں، کل کو ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ بہت فائدہ حاصل ہو جائے. اس لیے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان افطار کے اوقات کے اندر، ان کوتاہیوں سے جو ہے بچنا چاہیے. بعض لوگ اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اپنے گھر میں ہی افطار کر رہے ہیں، لیکن وہ افطار کرتے 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 اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ انہوں نے ایک معمول بنا لیا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز گھر میں ہی پڑھتے ہیں. بھائی نماز بھی ضروری چیز ہے، اول فرض ہے نماز، اول فرض ہے نماز، وہ تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، ہر ایک پہ فرض ہے نماز. اس کا اہتمام ہونا چاہیے، جماعت کے ساتھ اہتمام ہونا چاہیے نماز کا، اس کو چھوڑنا بالکل بھی نہیں چاہیے. اس لیے نماز کا پورا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال آج افطار کے متعلق جو باتیں رہ گئی تھیں وہ میں نے ذکر کر دیں. دوسری بات یہ کہ میں بعد میں اب دیکھتا ہوں اپنے کمنٹس وغیرہ، تو اس میں بہت سے لوگوں نے سلام کہا، تو سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے لکھا کہ ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں. تو اس وقت تو مجھے کمنٹس نظر نہیں آ رہے کہ میں آپ کو جواب دوں. اسی ویڈیو کے نیچے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے اور سن رہے ہوتے ہیں تو اسی کے ہی نیچے آپ اپنے کمنٹس میں وہ سوال لکھ دیا کریں. میں انشاءاللہ بعد میں دیکھ کر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ جواب دے دوں گا. جیسے ایک نے سوال لکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بڑوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی کا روزہ کسی وجہ سے 12 بجے سے پہلے ٹوٹ گیا تو اس وقت وہ بعد میں کھا پی سکتا ہے، اور 12 بجے کے بعد ٹوٹا تو پھر وہ نہیں کھا سکتا. تو یہ سب خیالات ہیں اپنے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. روزہ جب ٹوٹ گیا تو روزہ تو خیر ٹوٹ گیا، لیکن رمضان کے احترام کے اندر کھانا پینا
نہیں چاہیے، رمضان کے احترام میں کھانا پینا نہیں چاہیے، چاہے 12 بجے سے پہلے ٹوٹے یا 12 بجے کے بعد ٹوٹے۔ رمضان المبارک کے احترام میں اپنے آپ کو رو کے رکھنا چاہیے، گو کہ روزہ نہیں ہوا، روزہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، روزہ نہیں ہوا۔ پھر روزہ ٹوٹنے میں بھی 3 چیزیں ہیں، ایک تو عمدن ہے، ایک خطأً ہے، ایک سہون ہے، نسین جس کو کہتے ہیں، ایک نسین ہے۔ تو ایک جان بوجھ کے روزہ توڑنا ہے، کسی نے جان بوجھ کے بلا کسی عذر کے روزہ توڑ دیا تو اس کا تو کفارہ ہے کہ 60 روزے پے در پہ رکھنے، اگر 50 بھی رکھ لیے پے در پہ اور ایک چھوڑ دیا پھر دوبارہ 60 شروع کرے گا، یہ جان بوجھ کے روزہ توڑنے پر ہے۔ اور خطأً غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، غلطی سے کیا ہوا، وضو کر رہا تھا یا نہا رہا تھا تو حلق میں پانی چلا گیا، غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، اس کو معلوم تھا میرا روزہ ہے لیکن بد احتیاطی ہو گئی اور روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت پانی چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں ایک روزے کی قضا آئے گی۔ اور بھول کر اس کو روزہ یاد ہی نہیں تھا، اس کو روزہ یاد ہی نہیں تھا، اس نے پورا کھانا بھی کھا لیا پیٹ بھر کے، اس کو روزہ یاد ہی نہیں، بعد میں اس کو یاد آیا ارے میرا تو روزہ تھا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر اس کو بعد میں اس نے پانی پی لیا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ اس کو روزہ یاد ہی نہیں تھا اور پھر اس نے کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بعد میں یہ سوچتے ہوئے کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا ہو اور پھر کھا لیا پی لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر ایک روزے کی قضا آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر جو ہے وہ تراویح سے متعلق بھی کچھ مسائل جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک عطا فرمائے اور اس کے انوارات، تجلیات اور برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔